نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ علم التجوید لیول 1 کورس میں آپ سب کو اہلا و سہلا و مرحبا۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے، اللہ پاک کے فضل سے۔ آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، اس کے بعد تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی سے انشاءاللہ۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہر اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں کہ جو اس میں کوئی خسارہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی کلام الہی یعنی قرآن پاک، پھر نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا ہے یعنی یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ دونوں طرح سے ہم خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس تجارت میں کوئی خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں 3 باتوں کی اہمیت پتہ چلی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب پڑھنے والے کبھی بھی خسارہ نہیں اٹھاتے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنے والے، نماز قائم کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ اور نمبر 3، اللہ کے رزق کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے سامنے چاہے چھپا کر، تو ایسے لوگ بھی خسارے میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 798، قرآن مجید کا ماہر لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا جو ماہر ہے، ماہر جن کی قرأت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، جو بہت خوبصورتی سے بہت محبوب انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں قرآن مجید کے ماہر لوگ۔ تو ایسے ماہر لوگ، ان کا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ انتہائی معزز اور اللہ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی ہے کہ جو انسان قرآن پاک تو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، ہکلا کر پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔
اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کو جانا۔ اللہ پاک ہمیں ماہر قرآن بنائے، اور اگر ہم اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف اور واضح پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پہلی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں قرآن پاک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کو ایسے پڑھنا ہے جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو حق تلاوت میں کیا شامل ہے؟ حق تلاوت میں شامل ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا۔ یعنی قرآن کی صحیح تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ٹھہر کر پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے اصولوں کے ساتھ پڑھنا، دل سے پڑھنا، یہی ترتیل اور حق تلاوت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تجوید کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ایسے ہی پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے۔ اور یہی صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کو اچھی آوازوں کے ساتھ مزین کرو۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں جو نکات نظر آ رہے ہیں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنا پسندیدہ عمل ہے، یعنی جیسے سیکھا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، غلطی کے ساتھ پڑھنا درست نہیں، اور آوازوں کو خوبصورت بنا کر محبوب طریقے سے، محبوب انداز تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے متعلق فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی قرات کرتے تو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے پڑھتے، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل مقدار سے لمبی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ترتیل کا معنی حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت ہے، یعنی ترتیل میں 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو حروف کی تجوید، نمبر 2 وقوف کی معرفت۔ اب یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ام المومنین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں روایت کرتی ہیں وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے نا، اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ سورت اپنی اصل مقدار سے بھی لمبی محسوس ہونے لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے، ہر حرف واضح ادا کرتے تھے، وقف اور مد کا خیال رکھتے تھے، اور خوب سوچ سمجھ کر تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ترتیل کی تفسیر بیان کی ہے اس کا کیا مطلب ہے ترتیل کا؟ کہ حروف کی تجوید، یعنی حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور وقوف کی معرفت
کیا مطلب ہے وقوف؟ وقوف کا مطلب ہے کہ کہاں رکنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جب سانس ٹوٹنے لگے تو کیسے ٹھہرنا ہے، یہ تمام چیزیں وقوف میں آتی ہیں، اس کی پہچان ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آسان الفاظ میں ترتیل کیا ہے؟ آہستہ پڑھنا، صاف پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، وقف کا خیال رکھنا اور معنی کو سمجھ کر پڑھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہم نے دیکھا کہ ترتیل جو ہے دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، دو چیزیں ترتیل میں آتی ہیں، ایک تو حروف کی تجوید اور وقوف، یعنی کہ تجوید کی معرفت ہونا اور وقوف کی معرفت ہونا، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے تو ہماری ترتیل انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گی۔ تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہے، اس کے بعد رموز و اوقاف کیا ہوتے ہیں، مہارج، صفات، یہ سب انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں تک رکھتے ہیں۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا۔ آج کے لیسن میں ہم نے سیکھا کہ قرآن پڑھنے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، پھر قرآن پڑھنے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اسی طرح تجوید کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور احادیث کی روشنی میں کیا ہے، تجوید کیا ہوتی ہے، ترتیل کیا ہوتی ہے، یہ سب ہم نے دیکھا۔ انشاءاللہ کل کے لیسن میں، کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ تجوید کیا ہوتی ہے، تجوید کے معنی، تجوید میں غلطی ہو تو کیا ہوتا ہے، غلطی کتنی قسم کی ہوتی ہے، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔